اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گی، نہیں دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم مانتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ تو اے ہمارے رب، اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو، یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لعب، کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم ٹائم پاس کرنے کی چیز، وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے روک نہیں سکتے۔
بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فلاح سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فلاح بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانہ۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں۔ کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہوں گے۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دن ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیوں نادان بنا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرے، خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو تباہ کر رہے۔ آگ میں جاؤ گے، چہرے جل جائیں گے، پینے کے لیے تمہیں پیپ ملے گی، لباس ہو گئے گندک کے جن کو آگ بڑی تیزی سے چھوئے، کیا فائدہ ہوگا پھر؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزہ ہوگا۔ وہ مصیبت کی زندگی ٹھیک ہے؟ پھر ڈر جاؤ۔ قرآن مجید اس بارے میں بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی ایسے نا نذر، خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے سبق لینا چاہے تو آدمی سبق لے سکتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی نذیر من النذر ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع دینے والی ہے کہ یہ صحت جس پر تو ناز کرتا کہ میں تندرست ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ رہے گی؟ ابھی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جینا جو ہے وہ مرنے سے بھی برا نظر آئے، دشوار ہو جائے، ہر کوئی کہے یار اللہ اس کی جان ہی چھڑا دے، ایسا حال ہو جائے گا۔ تو مرض بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس، کہ یہ قوت اور صحت ہمیشہ نہیں رہنی، ڈر جا، کوئی پتہ نہیں کس وقت آدمی چھین لے۔ مگر خود اپنے لیے بھی سامان عبرت ہے کہ دیکھے کہ اچھا بڑا آدمی تھا یار، بستر پر اب گر گیا، بے بس ہو گیا۔ اللہ کہتا تجھے کیوں عقل نہیں آتی کہ موت تو موت ہے، پہلے نہیں تو دیکھتا کتنے تندرست لوگ ہیں جو اب ناکارہ پڑے ہوئے۔ اس لیے اگر تجھے تندرستی اور صحت ملی ہوئی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سمجھا کہ نعمتان مغبوط، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت جو ہے نا بیوقوفی سے کام لیتے ہیں، ان سے سیکھتے کچھ نہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، تندرستی ملی ہوئی ہے، یہ فرصت ہے، دونوں جو ہیں وقت ملاؤ۔ اب نہ تندرستی کے بارے میں کوئی آدمی جانتا کہ کب چھن جائے، نہ یہی ہے کہ بعد میں کیسے کاموں میں الجھ جائے کہ پھر وقت ہی نہ ملے نیک کام کرنے کے لیے، فراغ نہ رہے۔ تو فرمایا مغبون فی ما کثیر، زیادہ لوگ حماقت سے اپنے یہ دونوں موقع جو ضائع کرتے رہے، نہ تندرست ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بشارت دی، اللہ کے انعامات تو انگنت ہے نا، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے، اور کہا جو آدمی تندرستی کے زمانے میں یا جوانی میں دین کے کچھ کام کرتا تھا، نمازیں نفل پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، وہ اگر بیمار ہو گیا یا اب نہیں اس کو وقت رہا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ہدایت دیتا کہ اب یہ بیماری اور اس عمر میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ ساری نیکیاں لکھتے رہو، یہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا۔ اس لیے کئی صحابہ کرام جو تھے نا، جب وہ بیمار ہوئے تو روتے تھے کہ یار ہم تندرستی کے زمانے میں زیادہ نیکیاں کیا کرتے تو آج وہ مفت میں ملتی جاتی، فائدہ اٹھاتے۔ تو صحت کا چھن جانا، اپنے ساتھی ہم کئی دیکھتے ہیں کہ بیچارے بیمار ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں شفیق صاحب آتے تھے ہر اجتماع میں، اب وہ بیمار ہیں، ان آپریشن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو کون جانتا بھائی کس کو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر کے بٹھا دے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بڑھاپا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ رہت الشیبہ من نذر منایا، یہ خود جو بڑھاپا ہے یہ بھی موت کی اطلاع دیتا ہے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنوں چھپ جانا، اب عصر کا وقت ہو جا رہا،
شعائیں زرد ہو رہی ہیں، وقت قریب ہو گیا۔ اب بڑھاپے میں جو شرم نہیں کرتا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی مگر پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو عذر کرنے کا بھی موقع نہیں، زبان ہی نہیں کھولنے دے گا کہ اب کیا بکواس کرنا چاہتا تھا، اتنا لمبا عرصہ اور تجھے شرم نہیں آئی۔ تو اس لیے بیماریاں، پھر بڑھاپا تو ایسی ہے کہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں، نہ وہ قوت، نہ وہ ٹانگوں میں زور، ہر طرح ہے۔ جن چیزوں سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈانگ ہے، میں فلاں ہوں، بس ہو گیا۔ اب لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں، گر جاتا ہے، بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ پھر وقت نہیں رہے گا، پھر وہ عرب شاعر کی طرح کہنا پڑے گا، را لیت الشباب یعود یومن، وہ کہتا ہے کاش کسی دن جوانی لوٹ کر پھر آئے، فنخبرہ بما فعل المشیب، تو اس سے یار یہ شکوہ تک کر لیں کہ تیرے بعد بڑھاپے نے ہم سے کیا کیا، اب نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کرتی، کہتا آئے جوانی تو ہم بتائیں تو صحیح اس کو کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ سارے جو ہے نا مرحلے کہ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، بعد میں زوار شروع ہوتا، اللہ کا کرام تو توجہ دلاتا، ہم دیکھتے بھی ہیں مگر آنکھیں بند ہوتی، سوچتے کچھ نہیں۔ فرمایا بیمار ہونے والے ساتھیوں کو دیکھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کبڑے ہو گئے، تو کسی نے پوچھا نا حسن تخیلی شاعری ہے کہ بات تو وہی ہوتی ہے، اس نے نتیجہ نکالا تھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوتی شاعر، وہ کہتے ہیں یہ کبڑا جو ہو گیا بوڑھا، اس طرح رکوع کی طرح اور نیچے دیکھتا چلتا، یہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو پھر جواب دیتا ہے بوڑھا، پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، جیسے گم شدہ چیز زمین میں دیکھتا نا، کہتا اصل میں یہ ڈھونڈ رہا کہ وہ اب بڑھاپا آ گیا یار، وہ جوانی کہاں گئی، ہر شے جو ہے وہ جو خوبصورت نظر آتا تھا بد شکل نظر آنے لگا۔ تو بڑھاپا، بیماری اور پھر موت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا کہ وہ شعر کہنے کے عادی نہیں تھے، اس سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، ایک شعر صرف زندگی میں پڑھا، وہ اس وقت جب ان کے ہم عصر سے، ان کے پائے کے محدث سے، ان کی بھی سنن ہے، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سنا کہ بھائی دارمی فوت ہو گیا، اس وقت امام کو بڑا صدمہ ہوا، اور یہ اشعار کہ ان اشتا تفجع بلا حبت کلہ، زندگی میں یار کیا رکھا، اگر تو زندہ رہے گا تو یہی ہے نا کہ دوستوں کے صدمے سہتا رہے گا، ادھر سے خبر آ جائے گی فلانی راہ، یہی ہے، جب تک تو زندہ رہے گا تو اپنے دوستوں کے بچھڑنے کے غم سہتا رہے گا۔ وَبَقَاءُ نَفْسِكَ لَا بَالَكَ أَفْجَعُ، اس لیے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ کہتے ہو تیرا باپ مر جائے، اس زندگی میں کیا رکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے لیے دکھوں کی ایک پٹاری ہے، دکھ ہے، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، دوست چلے گیا، روزانہ تو یہ خبریں سو، یہ شعر اس وقت پڑھا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو نا اللہ کہتا ہے یہ نظر ہے، اطلاع ہے، نوٹس ہے، کسی کو بیماری آ گئی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ، وقت سے فائدہ اٹھا لو، یہ حالت ہو سکتی ہے۔ بڑھاپا آ جائے اس کو دیکھو، پھر ساری قوتیں مزمل ہو گئیں، کسی کام کے قابل نہیں رہا، خود اٹھ نہیں سکتا، لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اور موت آئے گی تو پھر تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو نیک لوگوں نے یہ ساری باتیں سمجھی کہ یہ دنیا دراصل تیاری کا زمانہ ہے، کہ یہاں کچھ تیاری کر لی جائے، بعد میں جا کر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ کت چرخہ داج بہاج کرے، چرخہ ڈالو اور اپنے لیے داج کا سامان کرو، یہ داج یہی ہے جو میں نے آپ نے اس دنیا سے تیار کرنا۔ کت چرخہ داج بہاج کڑے، اس داج نے جانا نال کڑے، جو تو اپنے لیے کاٹے گی وہ اپنے ساتھ لے جائے گی، اور اگر تو محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ چرخہ جو ہے نا جسم انسانی، اس کو چرخہ کہنا تو کہتے ہیں پھر اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی، اے وقت نہیں آنا ہاتھ نہیں۔ اگر اب تو ٹھیک ہے چرخہ چلا لے، وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ، قرآن تلاوت کر، عبادت، ورنہ جب پھٹ ہل گئے، بوڑھا ہو گیا، خود کانپنے لگا، کیا کرے گا؟ اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی، یہ وقت نہیں آنا ہاتھ۔ نسائی شریف میں کہ عروس کا جہاز، اور دوسری طرف جہاز ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ میت کے وقت اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں آپ تجہیز و تکفین، وہ بھی تجہیز اسی سے نکلا کہ سامان ٹھیک کرتے ہیں، خوشبوئیں لگائیں، نہلایا، اس کو کپڑے پہنا دیے، تیار کر دیا اگلی دنیا میں جانے کے لیے۔ تو یہی کہا کہ بھائی جدھر تم نظر دوڑاؤ گے، ہر طرف
یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وقت ہے اس میں کچھ کر لو، بعد میں کوئی وقت نہیں رہے گا۔ یہ فرشتے جو آتے ہیں منکر نکیر، اب اس کو بھی لوگوں نے اس طرح بیان کیا، اٹھ جاگ ملا اٹھ جاگ وے تیرے جاگن دا ویلا۔ وہ کہتے ہیں اب اٹھ کر بیٹھنا، کھڑیاں ساریاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا، ہمیں دے لاگ جو ہمیں درکار ہے، لا نیک عملات پلے ہیں۔ فرشتے پوچھتے نہیں ہوتا تو پھر رونا ہی ہے نا، یہی کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، کون بار بار بھیجے گا؟ اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ بھی تو جھوٹ بولتا، اگر میں دوبارہ بھیجوں پھر بھی یہی کرے گا۔ پہلے تھوڑا سمجھایا تجھے، یہ تو صرف بہانہ کر رہا ہے، پھر بھول جائے گا، پھر بدماشیوں میں غرق ہو جائے گا۔ تو وقت نہیں ملے گا، وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیا یہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا مگر وضو تھا ان کا، راستے اصلاح گھاٹ کر انہوں نے نفل شروع کر دی، 2 رکعتیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ فرمایا یار نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، یہ صرف قبریں نظر آئیں تو یہ بات دماغ میں آئی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے موقع حاصل ہے، وضو ہے، چلو 2 ہی پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں شاید یہی کام دے جائیں۔ تو لوگ زندگی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ عامر ابن عبد قیس ایک بزرگ ہیں، بڑے نیک تابعین، موت کا وقت آیا، لوگ پاس بیٹھے، اب دوستوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ باتیں کریں یہ ہم سے، وہ باتیں لوگ کریں، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہ میرے ساتھ کرے، نماز شروع کر دی اسی حالت میں، اور کہا کیا میرا نامہ اعمال جو ہے صحیفہ وہ لپیٹا جا رہا ہے، کیوں مجھے باتوں میں لگاتے ہو، آخر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں نامہ اعمال میں آخر میں نماز لکھی ہوئی ہے، میں پڑھتا ہوا مروں، کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے، الانا تو صحیفہ۔ انہوں نے کہا اب تو میرا نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، کوئی وقت نہیں رہا باتوں کے لیے۔ یعنی ہر لمحہ وہ تیار تھے کہ ٹرین آنے والی ہے، اپنی گٹھڑی باندھ کر رکھو، سوار ہو جانا۔ ہماری نادانی اور بربادی یہی ہے، اور ہمیشہ سے انسانوں کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ موت کو بھولے، انہوں نے بالکل بلا دیا کہ ایک دن دنیا میں نہیں رہنا، اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا کہ آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہو گئی، بعد میں سے حساب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ زندگی تم نے کیسی گزاری۔ تو دیندار آدمی جس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے کہاں وقت۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کھیلوں کی اجازت دی وہ بھی بیکار کھیلے نہیں، فرمایا یار یا گھوڑے کی سواری سیکھو، یا تم تیراکی سیکھو، دریا میں تیرنا، یا تیروں کا مقابلہ کرو، جہاد میں کام دیں جو چیزیں مسلمان کے سامنے ایک مشن ہے، اس کے لیے پاس کہاں فضول باتوں کے لیے وقت وہ آوارہ گردی کرتا پھرے۔ مگر جب ہم ہو گئے بے مقصد تو کوئی ہمارے سامنے منزل نہیں، بالکل کفار کی طرح کا حال، کہلاتے ہیں مسلمان ہیں، زندگی ان کی طرح گزار رہے ہیں کہ کدھر جانا کدھر نہیں، جو جی چاہے بسنت منا لے، جس کا جی چاہے نیکریں پہن لے، جس کا جی چاہے وہ نیو ایئر پر شرابیں پیے، ہوٹلوں میں زنا ہو۔ اب یہ قوم کوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی امت؟ عید میلاد النبی کا زمانہ آ رہا، بس یہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، کچھ تقریریں ہو جائیں گی، کچھ مولویوں کا پیٹ بھرے گا، کوئی یہ لوگ حلوے کھا لیں گے، بس اللہ رسول خوش ہو گئے۔ حالانکہ نیک لوگ چیختے ہیں کہ یہ تو تم کہتے کہ درود شریف پڑھو حضور خوش ہوں گے، نماز پڑھو سجدہ۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ باز آجا، ایسی فریب کاریوں سے اللہ رسول دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ زنہار ازاں قوم نہ باشی کہ فریبان، خبردار ان لوگوں میں سے نہ بننا جو اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ خدا را بسجود دے اور نبی را بدرود دے، اللہ کو سجدہ کر لیا کبھی کبھی، بس اب ہم حرام کمائیں، جو مرضی ظلم کریں، نماز سے بخشے گا گناہ، تو کہتے ہیں سجدے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر، اور نبی کو درود کے ذریعہ دھوکہ دینے کی۔ درود و زبان سے مناسب ہے؟ کوئی ہے بات بنتی کہ وہ شخص حضور کی تعریف میں زبان کھولے جس کا ہر عمل جو ہے آپ کی سنت کے خلاف، دین کا دشمن ہے، دین کا باغی ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ شاباش ہے اللہ کے رسول آپ پر کروڑوں درود و سلام؟ کیا درود و سلام آپ بھیج رہے ہیں؟ اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد سے یہ بات کہی ہے کہ اس زبان سے درود شریف پڑھنے کا کوئی حق نہیں آدمی کو، بلکہ وہ درود شریف کو معاذ اللہ آلودہ کرتا، ناپاک کرتا، جیسے قرآن کو گندی نالی میں پھینک دیا جائے۔ ہاں وہ کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ از درود خود میں آلہ نام او تا نہ داری از محمد رنگو۔ اگر آپ کے اندر وہ رنگ اور بو نظر نہیں آتا جو حضور کا، نہ کوئی نقشہ، نہ چال ڈال، نہ اس طرح کی سیرت،
ہاں تا داری از محمد رنگ و بو، اگر رسالت مآب علیہ السلام کا کوئی رنگ روغن تجھ میں نظر نہیں آتا، از درود خود میں اعلیٰ نام، اللہ کے لیے اپنی زبان سے آپ کا ذکر کر کے گندہ نہ کر۔ اور اسرائیلی روایات میں آتا علماء لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی جب بعد ہماریاں بہت بڑھ گئی اسرائیلیوں کو کہ ان اسرائیل سے کہہ دو کہ میرا نام نہ لیا کرے، کیونکہ میرا یہ طریقہ جو مجھے یاد کرتا میں بھی یاد کرتا ہوں، مگر ان کے لیے یاد کرنا میرا پھر غضب اور لعنت کا ہوتا، چونکہ یہ میرے دشمن اور باغی ہیں، اس لیے نہ یاد کریں تو شاید تھوڑا بہت بچ جائیں۔ جب یہ یاد کر کے میری نافرمانیاں کرتے ہیں نا تو میں پھر ان کو لعنت سے یاد کرتا ہوں۔ اب لعنت سے ہی ہمیں یاد کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، جو علاقے باقی ہیں وہاں بھی تیاریاں، مگر یہ خواب خرگوش میں مبتلا سوئے پڑے ہیں بس۔ اور ان کو سلانے والے بھی جو نا بس آ جاتے ہیں دن، ان کے پاس جعلی روایتوں کا بڑا ڈھیر ہے، وہ پھر کہتے ہیں گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، کیوں تم فکر کرتے ہو، بس بخشے بخشائے، حضور معراج کی رات گئے تھے بخشوا ہے بس بخشے گے۔ بھائی کن کو بخشوایا؟ نامرادو جو حضور کی امت ہوں گی۔ آپ نے صاف فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے نہیں مانی بات۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے پھر؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے حکم مانے جنت میں جائے گا، وہ میری امت ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم ہی نہیں مانے اس نے انکار ہی کر دیا۔ اس زبان سے بے شک مجھے رسول کہتا رہے، اس نے تو بالکل جھٹا دیا کہ رسول ہوتا پھر حکم نہ مانتا۔ رسول کو جنہوں نے رسول مانا اور دل کی تہ سے مانا اور اپنے یقین میں پختہ تھے، انہوں نے اپنا پھر سب کو لٹا دیا۔ بلکہ جیسے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب مدینہ شریف کی زیارت کا بیان کیا نا تو بقیع کا تذکرہ آ گیا۔ اب بقیع قبرستان تو نہیں نا، صرف علماء لکھتے ہیں کہ 10,000 وہاں صحابہ دفن ہیں، اپنے وطن چھوڑ کر آئے، جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، کئی جو تھے ان کی بیوی بچیاں بھی رہ گئے وہاں، تو یہاں دفن۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کر چلے۔ جو وعدہ حضور آپ سے کیا تھا کہ آپ کے بغیر ہمارا جینا کوئی نہیں، دیکھو موت کے بعد بھی اللہ کے رسول ہم نے وعدہ پورا کیا۔ اپنے وطنوں میں ہماری لاشیں نہیں گئیں، تیرے روضے کے سائے میں، ادھر آپ مدفون ہے، ادھر ہم آپ کے پاس لیٹے ہوئے۔ اور جب گئے احد پر تو پھر وہاں کہتے ہیں کہ احد پر آپ دیکھتے ہیں کہ نسیم میں سار سے مخاطب کر کے کہ تجھے اٹکھیلیاں نخروں سے یہاں چل رہی، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شہیدوں کا گنج ہے۔ یہ وہ لوگ یہاں دفن ہیں جنہوں نے سب کچھ کٹوا دیا، مگر کوشش یہ کی کہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں تو آپ خوش ہو جائیں کہ واقعی یار جو وعدہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا نبھا دی۔ اب دیکھتے نا کہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ ایک شخص جو تھا اس کی آخری رمق باقی تھی، قریب المرگ، حضور پاک اس کے سرانے چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنا سر تھوڑا سا کھسکایا، رسول کریم علیہ السلام کے پاک قدموں پر رکھا، حضور کی طرف دیکھا، روح پرواز کری، جان نکل گئی۔ تو وہاں پھر لکھتے ہیں نا بچے ناز بر رفتہ باشد دے جہان یاد مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید آواز، تیرا وہ دیوانہ کتنے پیار سے دنیا سے گیا ہوگا جس کے سرانے موت کے وقت تو پہنچ گیا، اللہ کا حبیب کھڑا تھا تیرے کی طرف دیکھا جان دے۔ تو یہ مانا تھا نا رسول، اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان تھی، شاید کہ گھونٹوں کی طرح پی گئے، ورنہ یہ مرحلے کوئی آسان نہیں ہے کہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ دینا، برادری چھوڑ دینی، پردیس جانا، خدا جانے حالات کا، اور حالات بھی آپ کے سامنے کہ وہاں لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں تھا کہ اچھا لباس ہی ہو۔ جب اصحاب صفہ کا پڑھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام آتے تو اٹھنے کی کوشش کرتے احترام کی، آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ایک تو ان کے پاس تھوڑا سا نا کپڑا جس سے انہوں نے اپنا ڈھانکا ہوا، نہ گلے میں کرتا، نہ کوئی لمبی تہبند، چھوٹا سا، تو چھوٹا اتنا کہ وہ اٹھتے تو ننگے ہو جاتے۔ آپ نے پھر منع کر دیا کہ میرے آنے پر اٹھا نہ کر، مگر یہ سب کچھ انہوں نے خوشی سے قبول کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، زندگی ختم ہوتے ہی ہمارے لیے خوشحالی اور جو ہے خوش نصیبی وہ منتظر، جنت کے دروازے کھلے، فرشتے کھڑے۔ اب یہ یقین ناپید ہو گیا، ہماری ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، اس کی طرف یہ دینی لوگ نہیں آتے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں۔ بھائی روگ تو یہ ہے کہ امت کے اندر وہ یقین نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ مانے کہ کوئی اللہ ہے، قیامت ہے، زبان سے انکار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے،
مگر وہ جیسے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ لکھا ردۃ ولا ابا بکر اللہ، کہ امت مرتد ہو چکی ہے مگر اب اس میں کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ ارتداد جو ہوتا نا، لوگ گرجے میں چلے جاتے تھے، مندروں میں جا کر نام بدل، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا۔ اب جو ذہنی ارتداد ہے کہ 999 بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ دماغ میں سے یہ بات نکال چکے ہیں کہ کوئی اللہ آئے۔ بڑے بڑے پروفیسر اور جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہے وہ لیکچر دیتے، کوئی نہیں بیٹا یہ کوئی خدا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ڈیری ہو چکے، نام بھی نہیں بدلتے، دوسری قوموں میں نہیں شامل ہوتے، گھن کی طرح ہے ہمارے اندر، کھا گئے ساری امت۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے، کوئی ایسا زوردار لٹریچر، کوئی ایسے واعظ، کوئی ایسے نیک لوگ اٹھیں جو بالکل دل ہلا کر رکھنے کے لوگوں اللہ کی طرف لوٹو۔ اس کی بجائے یہ ہنگامی چیزیں جو ٹھیک ہے یہ کاریں بیکاراں جو ہے دیر سے ہو رہا، لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پیسے ہو رہے ہیں ضائع، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بلکہ اپنے لوگ بھی جو سست ہوتے جاتے ہیں، ارکان تک کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو کیوں لوگ پیچھے کی طرف نہیں پلٹتے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے جو قرآن و سنت میں سرمایہ ہے اس کو پیش کریں، دنیا کی سب زبانوں میں بہترین انداز میں اس کو اس طرح پیش کریں کہ انسان سارے جو ہیں ان کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے بات کہ واقعی ایک ہمارا خالق ہے، پھر اس کے سامنے جانا ہے، اس نے رسول ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ بنیادیں مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ تو اللہ نے جو بات بتائی میرے آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ وقت تیزی سے گزر رہا، کئی طرح کے نوٹس آپ کے سامنے جاری ہوتے ہیں، کسی کو مریض بنا کر دکھاتا ہوں، کسی کو بوڑھا بنا دیتا ہوں، کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی جو فرصت عمل ہے اس کو برباد نہ کرو، جتنی تھوڑی سی مہلت ہے کر لو۔ اب گنگا بہہ رہی، ہاتھ دھو لو، بعد میں پچھتانا ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے، میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے۔ سنن ابی داؤد میں 4753 ہے، مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے، اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1630 نمبر ہے۔ اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے، ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے۔ المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث، میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں بھی ملک الموت کا نام آیا ہے، سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی، البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں، امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے، لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے، اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔
اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہے علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے، برزخی لائف. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں. پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی ہیں. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. جامعہ ترمذی 3120. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لو کوئی چیز نہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات ہے. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوگا. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کر دے گا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے. یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا.
وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں. یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائیں گے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس کا. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے، چھس کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا تو اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا.
تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے. والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے. وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے. اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، یہ دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور پر ہے. 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر. پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نہ سو جا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا. یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا، میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا.
یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا. جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا. اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں. اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا. ایسا زہر ہے ان کے اندر. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی. ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی تھی. اور اس میں کیا الفاظ ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، یہ جو بدعت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے. اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے ہی انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون